العالمين. صدق الله العظيم. ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں محمد زبیر اتاری صاحب سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت پیش کروں. سب احباب کریمہ علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک مومن کی بھی وہ ماں ہے. زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک مومن کی بھی وہ ماں ہے. جگ میں ہے جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی. جگ میں ہے جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے. میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے. دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں محمد زبیر اتاری صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یہ نوجوان جو بالخصوص پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. جو درمیان میں خلا ہے اسے مکمل کر لیجئے. میرے ساتھ استقبال کیجئے. میں دعوت سخن کی جسارت پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت بڑے ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد یونس قادری صاحب سے کہ اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حسنین کریمین کے پیارے نانا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، احباب ذی وقار، بحمد اللہ تعالی آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان گھر جامع مسجد یا رسول اللہ مرکز اسلام میں رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور اپنی محبتوں کا خیرات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم اس مسجد کے رون کے تصوبِ قیامت شاد و آباد رکھے، اور اس میں جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب میں بہترین جزا عطا فرمائے. یہ اس مرکز کا خاصہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا کوئی دن ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی دن آئے، اولیاء اعظام سے منسوب کوئی دن ہو، تو الحمدللہ شعار اہل سنت کو زندہ رکھتے ہوئے مرکز اسلام میں اپنے عقیدتوں اور محبتوں کا ثبوت ضرور پیش کیا جاتا ہے. سو آج کا پروگرام اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرکز محبت وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور حضور کے جو جتنا قریب ہوتا ہے حقیقت میں وہ اتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو سب سے جو قیمتی چیز وجود کے اعتبار سے دی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے.
बंदे को कभी ऐसा अल्लाह ना करे कि मकाम आ जाए कि माल और जान में से किसी एक चीज़ को बचाना पड़े, तो फितरतन इंसान जान को तरजीह देगा। और माल की, हत्ता के औलाद के भी इंसान अपनी जान की खातिर कुर्बानी दे देता है। ये इंसानी फितरत है। हम इस जान के उतना मालिक नहीं हैं जितने इस कायनात के वाली हुजूर इमामुल अंबिया इस जान के मालिक हैं। मोमिन की जान की बात हो रही है, और ये अल्लाह ताला का कुरान बयान करता है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों के उनसे बढ़ कर के हकदार हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। हुजूर के हरम पाक में जितनी सआदतमंद खुशबख्त ख़वातीन हुजूर के निकाह में आईं वो मोमिनों की माएँ कहलाईं। और उन सारी माओं में जो सबसे पहली और बड़ी अम्मी जान है, जिन्हें हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 25 साल अल्लाह ताला ने रफ़ाकत के अता फरमाए। मोमिनों की माओं में इतना वक्त हुजूर की किसी दूसरी ज़ौजा को हुजूर के साथ रहने का नहीं मिला। उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप एक ऐसे ख़ानदान की बाहया, बाकिरदार और ज़माना जahलियत में ताहिरा का लक़ब पाने वाली खातून हैं, जो ख़ानदान अपनी दौलत, शराफत के एतबार से अपनी शोहरत और कबीले के एतबार से बावसूख कबीला और घराना समझा जाता था। आपके वालिद मोहतरम हज़रत खुवैलिद बहुत बड़े रईस, ताजिर और मालदार शख्स थे। उनके विसाल के बाद मक्का की इस शहजादी ने अपने वालिद की तिजारत को संभाला। इसे खुशकिस्मती, सआदतमंदी कहिए या मोमिनों की मां की समझ बूझ, दूर अंदेशी या फरासत कहिए कि आपने अपने वालिद के कारोबार को, तिजारत को जमीन से उठा करके आसमानों तक पहुंचा दिया। मक्का का कोई घर ऐसा नहीं था, कोई ताजिर ऐसा नहीं था कि जिसके काफला तिजारत में मोमिनों की प्यारी मां का सामान तिजारत ना होता हो। हर काफला तिजारत के अंदर, और मुर्रिखीन सीरत निगार लिखते हैं कि सारे मक्का के तुज्जार का माले तिजारत एक तरफ होता और अकेला इनका माले तिजारत दूसरी तरफ होता, तो सारे मक्का से बढ़ करके होता। बहुत सारे लोग बे मुदारबत किया करते थे, मुनाफे की शरह मुकर्रर करके इनका माल लेके जाते। बहुत सारे गुलाम और बहुत सारे मुलाजिम वो रखे हुए थे, और ये जो इनका जो रोड था वो मक्का से शाम तक का ये इनका सफर हुआ करता था। अल्लाह अकबर। इनका इधर कारोबार, अपने तिजारत अपने जौबन पे है। और उम्मुल मुमिन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके वालिद ने आपकी पहले शादी अबू हाला नामी शख्स से की थी, जो कुरैश के कबीले का बाअसर इंसान था। उससे आपके 2 बेटे हाला और हिंद पैदा हुए। उसके विसाल के बाद, इंतकाल के बाद फिर आपकी शादी अतीक नामी शख्स से हुई, जो कि कुरैशी था। उससे भी आपके 2 बेटे हुए। जब उनका इंतकाल हुआ तो मक्का का हर रईस, कबीले का हर सिरदार ये चाहता था कि खदीजा से शादी हो जाए।
لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی نہیں کرنی، اب سارا وقت تجارت کو دینا ہے اور پیشے کو مزید فروغ بخشنا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جیسے عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، ایسے ہی ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جس میں خواتین کے خریدنے کی اشیاء ہوتی تھی، اور اس میں مکہ کی سردار قبیلوں کی خواتین اس میں شمولیت کیا کرتی تھی۔ سالانہ ایونٹ تھا، تو آپ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ وہاں کچھ چیزوں کی خریداری کی غرض سے گئیں۔ ایک بڑی عمر کا یہودی نجومی وہاں پر تھا، اور وہ اونچی جگہ پہ کھڑا پکار کے کہہ رہا تھا، او مکہ کی عورتوں، او قریش کے سردار گھرانے کی خواتینوں، ان قریب اس شہر مکہ میں نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کی قسمت اس کا ساتھ دے تو اس سے شادی اور نکاح کی کوشش کرنا۔ اب بظاہر یہ اس کی بات کوئی مناسب محسوس نہیں ہوتی تھی، خواتین کو مخاطب کر کے اس طرح شادی کا کہنا، تو بہت ساری قریش کی عورتیں اسے گالیاں نکال رہی تھیں اور اسے پاگل کہہ رہی تھیں۔ آپ نے اس کے یہ کلمات سنے، دل و دماغ میں رہ گئے۔ ادھر آپ کی تجارت بام عروج کو چھو رہی ہے، اور ادھر امام الانبیاء رحمت کون و مکان اپنے شباب کی 25ویں سیڑھی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ حضور کی عمر مبارک 25 برس ہو چکی ہے، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددہ جان حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری چونکہ آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب نے لے لی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 25 برس ہونے کو ہے، آپ 25ویں سال میں ہیں۔ تو گھر میں بیٹھے بھتیجا اور چچا، بات یہ چل رہی ہے کہ حضرت ابو طالب کہتے، پیارے محمد، یبن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے، اب آپ جوان ہو گئے، میرے گھر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، فاقہ کشی کا عالم ہے، غربت نے ڈیرے جما رکھے ہیں، میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ اب آپ کو سفر تجارت اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضور نے پوچھا کہ مال تجارت کہاں سے آئے گا؟ تو چچا کہنے لگے کہ خدیجہ بنت خویلد، اس کا سامان تجارت بہت وسیع ہے، اور اس وقت پورے مکہ کے اندر اے میرے بھتیجے آپ کی راست گوئی، آپ کی شرافت اور آپ کی امانت کے گھر گھر میں چرچے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس وقت آپ جا کر خدیجہ سے کہیں گے نا کہ وہ آپ کو سامان تجارت دے کر کے بے مداربت کے ساتھ بھیجے تو وہ ضرور مانیں گی۔ ابھی سامان ان کا جانے والا ہے، تو آپ جا کے بات کیجئے۔ جب چچا نے یہ بات کی، جان عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لمحوں کے لیے خاموش رہے، اور پھر چہرہ انور اٹھا کے فرمایا، لَعَلَّهَا تُرْسِلُ إِلَيَّ فِي ذَاكَ، میرے چچا مجھے امید ہے کہ ان قریب وہ خود پیغام بھیجیں گی۔ لَعَلَّهَا تُرْسِلُ إِلَيَّ فِي ذَاكَ، مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں وہ خود مجھ سے رابطہ کریں گی۔ تو حضرت ابو طالب حیران ہو کر کہنے لگے، انی اخاف ان تول غیرک وتطلب امرا مدبرا، میرے بھتیجے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں سامان تجارت کوئی اور نہ لے جائے اور بعد میں ہم بیٹھے پچھتائیں، کچھ ہاتھ ہی نہ آئے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کون؟ بتانے والا کہتا ہے میں خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کا قاصد ہوں، آنے کا سبب انہوں نے محمد مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، ملاقات چاہتی ہیں۔ میرے کریم آقا اسلام کے لبوں پہ گل قدس کی پتیوں پہ تبسم کا راج ہوا، حضور نے مسکرا کے چچا کو دیکھا،
और चचा ने पुर उम्मीद लहजे से कहा, जाइए, आपकी कही हुई बातें अक्सर क्या यकीनन सच ही हुआ करती है, जाइए। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप गए और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का जो पाक पैकर और हुजूर की जो अंदाज़े गुफ्तगू और किसी के साथ तखातुब का जो अंदाज हुआ करता था, और बिलखुसूस ख़वातीन के सामने ख़वातीन के साथ जब आमना सामना होता, तो हदीस पाक में आता है कि बाहयार दोशीज़ाएं खैमों में बैठी हुई, जिन्होंने सदा पर्दे का एहतमाम लाजिम कर रखा हो, वो इतना हयादार और उनमें इतनी शर्म दिखाई नहीं देती थी जितना चेहरे बद्दुहा पे हया और शर्म के आसार होते। करीम आका तशरीफ ले गए और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर शर्म हया जाकर के उन्होंने बात की हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कि जनाब मोहम्मद, अब आप जवान हैं और आपके इल्म में है कि मेरा सामान तिजारत मक्का के अक्सर तुज्जार लेकर के जाते हैं, गुलाम लेके जाते हैं, मुलाजिम लेके जाते हैं, तो मैं ये चाहती हूं कि इस मर्तबा बड़ा जो काफिला है उसकी सरबराही और क़यादत आप करें, आप सामान लेके जाएं, और जितना मुनाफा मैं दूसरों को देती हूं उससे दुगना आपको दूंगी, उससे दुगना आपको दूंगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पेशकश कबूल की। अल्लाह अकबर। वो वक्त आ गया कि आज काफिला तिजारत की क़यादत हुजूर संभालते हुए इस काफिला को लेकर मक्का की वादी से हुजूर निकल रहे हैं, और कुतुब सीयर के अंदर वो हंसी मंजर मौजूद है। फसलतिल ईर, काफिला जो है वो चल निकला। वफीहा खैरु खल्किल्लाहि ताला, और इस काफिले की क़यादत कायनात की वो हस्ती कर रही हैं जो खैर खल्किल्लाह है, जो अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा खैर वाले हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, तकलउ इनायातु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह की नवाजिशात तो इनायात ने फौरन, इधर काफिला चला तो उधर रहमत खुदाबंदी ने इसको अपनी लपेट में ले लिया। तकलउहा इनायातु हु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह की नवाजिशात भी फौरन जो है वो साथ शामिल हाल हो गई। गर्मी का मौसम है और चलते वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो इंतहाई मोतमद गुलाम था, जिनका नाम मैसरा कहा जाता है, वो हर मर्तबा काफिला में जब जाता तो उसको ये इख्तियार होता कि फाइनल उससे पूछा जाता कि इतने में बेच दें, यानी वो आपका तर्जुमान भी था, गुलाम भी था, और सारी तिजारत पे वो गहरी नजर रखता था, और उससे पूछ करके फिर माल बेचा जाता, माल खरीदा जाता। लेकिन इस सफर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो उन्हें नसीहत की वो क्या थी? फरमाया, पहले तुम जाते थे निगरान बन के, अब तुमने जाना है गुलाम बन के। नसीहत क्या थी? अल्फाज सुनिए। फरमाया कि ला तासी लहू अमरा वला तुखालिफ लहू राया, ए मैसरा, प्यारे मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मामले की मुखालफत ना करना और किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना। जहां जितने में जिसको बेचना चाहें इन्हें इख्तियार है, जो जहां से जितना खरीदना चाहें इन्हें इख्तियार है। और जिस वक्त ये काफिला आगे बढ़ा तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रहमत खुदाबंदी ने भी अपने बाजू फैला दिए। गर्मी का मौसम है और गुलाम मैसरा कहता है कि मैं क्या देखता हूं कि बादल का एक टुकड़ा वो सूरज और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सवारी के दरमियान हायल हो गया। जैसे जैसे मुस्तफ़ा की सवारी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो बादल का टुकड़ा बतौर साइबान साथ साथ चल रहा है। आप में से अक्सर ने सुन रखा होगा कि अनवर मसूद वैसे तो मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन जब हुजूर की मदा में उन्होंने कलम उठाया तो बड़े सादा लहजे के अंदर, बड़े आसान अल्फाज के अंदर वो हुजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं और मंजर यही बयान करते हैं कि जब वो सफर पे जाया करते बादल सर पे साया करते। जब वो सफर पे जाया करते बादल सर पे साया करते,
ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کے رہنے والا۔ کیسے لوگ تھے مکہ والے، کیسے لوگ تھے مکہ والے، دل کے اندھے من کے کالے، راس نہ آیا ان کو اجالا، راس نہ آیا ان کو اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، راس نہ آیا ان کو اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے، مولا کی پہچان یہی ہے، سب سے بڑے انسان یہی ہیں، سب سے بڑے انسان یہی ہیں، کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، وہ مہمان ہے عرش معلا، وہ مہمان ہے عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے، جب وہ سفر پہ جائے تو غلام میسرہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے، اور یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا صاحبان کی طرح سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، باقی قافلے پہ دھوپ تھی، رحمت کون و مکان پہ سایہ تھا، وہ جن کا سایہ پوری کائنات پہ ہے، اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا کہ تو نے پیارے مصطفیٰ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافی عرصہ سے یہ تجارت کا پیشہ جاری تھا، لیکن جو مصطفیٰ نے تجارت کی، سبحان اللہ، پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع کمایا، اور یہاں کا سامان وہاں بیچا، وہاں کا مناسب خریدا، کامیابی کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آتے ہیں، اور اسلوب یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ جب قافلہ کچھ فاصلے پہ ہوتا تو ایک خبر دینے والے کو گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجا جاتا تاکہ جا کر کے اطلاع دے کہ قافلہ تجارت فلاں وقت میں داخل مکہ ہوگا، وارد مکہ ہوگا۔ مومنوں کی پیاری ماں اپنے ڈبل منزلہ مکان کے بالا خانے میں چڑھ کر کے اس کے منظر دیکھ رہی ہیں۔ غلام میسرہ جس وقت پہنچا اور اس نے جا کر کے خبر یہ دی کہ منافع اتنا کہ آپ کی سوچ نہیں ہے، اور جن کی قیادت میں گئے ہیں ان کی خوبیاں اور شانیں اتنی دیکھی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی۔ موضوع ہی حضور کی شان، جو جو دیکھا تھا ایک کے بعد ایک بات بتائے جا رہے، بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور نستورہ اس زمانے کا عیسائیوں کا بڑا اسقف پادری تھا، بڑا عالم تھا نستورہ، اور اس سفر کے دوران جس طرح نستورہ نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، جان عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سر جھکایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس منہ کر کے کچھ باتیں کی۔ غلام میسرہ کہتا ہے پھر اس نے کچھ کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا قمیص اٹھایا، پھر وہ ساتھ چمٹ گیا، چومنا شروع ہو گیا، اور ہم نے سنا کہ بلند آواز سے وہ کہہ رہا تھا آمنت بکا، اے پیارے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ عیسائیوں کا بڑا عالم وہ کہہ رہا تھا کہ اے پیارے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّوْرَاةِ، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ تورات میں جن کا ذکر بھرا پڑا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْخَاتِمَ قَبَّلَهُ، جب اس نے مور نبوت کو دیکھا تو چوما،
वक़ाल अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी अल्लज़ी बश्शरा बिका ईसा, आप ही वो नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं जो नबी उम्मी हैं, और आपकी बशारत देने के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा इब्ने मरियम को भेजा था। अब जिस वक़्त गुलाम मैसरा ने सफर का सारा मंजर हजरत खदीजा के सामने बयान किया, तो वो यहूदी की कही हुई बात कि अनकरीब ए कुरैश की औरतों तुम में एक नबी मबऊस होने वाला है, हो सके तो उनसे निकाह की कोशिश करना, तो आपकी उम्मीद जाग उठी। जबकि बड़े बड़े सिरदार कोशिश कर चुके थे कि हमारी शादी हो जाए, आप माइल ही नहीं होती थी, रगबत ही नहीं पकड़ती थी और साफ इनकार कर देती थी आप। लेकिन जिस वक़्त हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस गुलाम मैसरा ने आपको आपकी शान में बयान की ना, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मन में आस तमन्ना आरज़ू जाग उठी, और फिर अपने सबसे करीबी सहेली नफीसा नामी खातून को हुजूर की बारगाह में भेजा और जाकर हुजूर से बात करें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के पास आपकी सहेली पहुंची और जाकर के पूछती है कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान हैं, शादी की उम्र है, शादी क्यों नहीं करते? तो जाने आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयादार लहजे में जवाब दिया, फरमाया कि शादी के लिए जिन लवाजमात की ज़रूरत हुआ करती है और जितने माल की ज़रूरत होती, अभी मैं वो माल अपने पास नहीं पाता हूं। उसने कहा छोड़िए माल को, अगर कोई माल वाला ही आपके कदमों में आना चाहता हो तो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खुल के बात करो, क्या कहना चाहती हो? कहा मुझे खदीजा ने भेजा है। अच्छा, जो रिवायत के अल्फाज हैं इस मौका पर वो ये हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने ताज्जुब का इजहार किया और करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? यानी बड़े बड़े जो सिरदार थे वो निकाह का पैगाम भेज चुके थे, तो आपने ठुकरा दिया था और खुद निकाह का पैगाम भेज रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो हजरत नफीसा समझ गई कि इनकार नहीं है, इनकार नहीं। वो वापस गई और उन्होंने जाकर कहा कि हर सूरत बात की है, इनकार नहीं है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते बबरकात से फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुलाकात करने की दरख्वास्त की कि को मुलाकात करवाई जाए। जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आई आपकी बारगाह में, तो करीम आका अलैहिस्सलाम से आकर बात करने लगी और वो अल्फाज क्या हैं? इन्नी कद रगिबतु फीका ले हुस्न खुल्की का व सिद्क़ हदीसी का। ए प्यारे हबीब, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं आप में रगबत रखती हूं। और इसकी वजह क्या है? हुस्न खुल्की का, जिस तरह मक्का में आपका अखलाक है वैसा किसी का अखलाक नहीं है। वसिद की हदीसी का, और आपकी रास्त गोई की वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके आपको जवाब देता हूं। और जब हुजूर ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से बात की तो वो भी ताज्जुब खेज लहजे में फौरन बोले, हमें यह रिश्ता कबूल है, हमें यह रिश्ता कबूल है, हाँ है हमारी तरफ से। तो फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम भेजा कि अपने चचा को मेरे चचा अमर के पास भेजिए, वो मेरा रिश्ता तलब करें। यूं ये शादी जो है वो मुनाकिद हुई और आज अर्शों के दूल्हा फर्शों पे दूल्हा बन गई। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का दिन है। बनु हाशिम के बाअसर अफराद, कुरैश के बाअसर अफराद जमा हैं और निकाह के खुतबे में जनाब हजरत अबू तालिब ने जो निकाह का खुतबा दिया वो एक एक लफ्ज हुजूर की अजमतों का तर्जुमान है। एक एक लफ्ज उन्होंने अल्लाह ताला की हम से आगाज किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने हमें औलाद इब्राहीम बनाया है और इब्राहीम के बड़े बेटे इस्माइल की औलाद से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। चलते चलते खानवादे बनु हाशिम की सारी हैसियत को बयान किया और कहा कि अल्लाह ने हमें अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब किया है
اور اللہ تعالیٰ کی ذات برکات وجعلنا الحکام علی الناس، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم ان ابنی اخی ھذا محمد بن عبد اللہ لا یوزن برجل الا رجح به۔ حضرت ابو طالب نکاح کے خطبے میں فرمانے لگے کہ یہ میرا بھتیجا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں اس کا ہم وزن کوئی انسان نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بھی میرے پیارے بھتیجے سونے محمد کا وزن کیا جائے گا، لا راجح بھی، تو بھاری پلڑا میرے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ حدیث جبریل ہے، جبرائیل اور میکائیل زمین پر آئے کب؟ جب حضور ابھی دودھ پیتی عمر میں قبیلہ بنو سعد میں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جبرائیل اور میکائیل آئے اور حضور کو پکڑا اور ترازو میں بٹھایا، تو جبریل نے کہا کہ ان کے مد مقابل 10 افراد کو رکھا جائے۔ 10 افراد کو رکھا گیا، پلڑا میرے مصطفیٰ کا بھاری۔ 100 کو رکھا گیا، پلڑا مصطفیٰ کا بھاری۔ 1000 کو رکھا گیا، پلڑا میرے مصطفیٰ کا بھاری۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ پلڑا کتنا بڑا تھا، جبریل کا پلڑا ہے، اس کا ترازو ہے، تو پلڑا میرے مصطفیٰ کا بھاری۔ پھر جبریل نے کہا میکائیل، اللہ کی عزت کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو سچا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری زمینیں اور ساتوں آسماں اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور محمد مصطفیٰ کا وجود دوسرے پلڑے میں ہو تو پھر بھی پلڑا محمد مصطفیٰ کا بھاری ہوگا۔ جناب ابو طالب وہی بات کرتے ہیں خطبہ نکاح میں، ثم ان ابنی ھذا محمد بن عبد اللہ لا یوزن برجل الا رجا بہ، کوئی ان کا ہم پلہ ہم وزن شخص پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کر کے جو بات کی، کہا وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبْعٌ عَظِيمٌ وَخَطْرٌ جَلِيلٌ۔ اے مکہ والوں میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، ان قریب میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آج تک وہ رفت کائنات میں کسی کو نہ ملی ہوگی جو مرتبہ میرے اس پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا ظاہر ہونے والا۔ یہ نکاح منعقد ہو گیا، اور حضرت جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سن چکے کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، طاہرہ لقب تھا، تجارت کا پیشہ پورے مکہ سے بڑھ کر کے تھا۔ اب جب حضور کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ سارے کنیزیں غلام گھر میں موجود ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی، حضور کا لباس دھوتی، تیار کرتی، جان عالم کے لیے کھانا خود بناتی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک دن میرے مصطفیٰ کے لیے کھانا بنا رہی تھیں اور پھر محبت کے ساتھ برتنوں میں کھانا ڈالا، تو حضور کی بارگاہ میں جب کھانا پیش کرنے آ رہی تھیں تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے مصطفیٰ کو جا کے میرا سلام کہہ اور انہیں بتائیے کہ جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں کھانا پہنچانے آئے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام انہیں دیجیے گا، صحیح بخاری شریف ہے۔ اور جبرائیل امین نے آ کر وہ جب سلام خدا بندی دیا اور ساتھ کہا کہ حضور منی، میری طرف سے بھی سلام کہیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کے اندر ایک موتی کا محل بنایا ہے، اور وہ اس موتی کا محل کی مالکہ بنا دیا ہے حضرت خدیجہ کو۔ اس موتی کے محل کے اندر وہ نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، کسی طرح کا کوئی شور و غل اور تھکاوٹ کا وہاں پر کوئی احساس نہ ہوگا۔ وہ محل اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو اس کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 25 سال تک میرے سرکار کے حرم پاک میں رہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا خدمت، محبت اور لگاؤ والا تعلق نبھایا۔ اللہ اکبر۔ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی مکہ کی مالدار یہ خاتون، سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، حضور آپ اس کے مالک ہیں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے دسترخوان سے مکہ کی بیوہ عورتیں پلتی، یتیموں کی کفالت ہوتی، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
پیارے حبیب ہم نے آپ کو جب ایسا پایا کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا فآغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبب کیا بنایا؟ اللہ نے سبب حضرت خدیجہ کے مال کو بنایا۔ فآغنا، پیارے حبیب ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ 100% حقیقت ہے کہ تیرے اور میرے کریم آقا والی کون و مکاں ہیں، کائنات کے والی ہیں اور والی کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بھرے خزانوں کے مالک ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کی عبادت کی غرض سے غار ہیرا کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے اور مہینہ مہینہ 2 مہینے حضور محو عبادت رہتے، جب احساس ہوتا مومنوں کی پیاری ماں کو تو حضور کے لیے کھانا بناتی اور غار ہیرا کی اس چوٹی پر تک خود جو ہے وہ کھانا پہنچا کے آیا کرتی۔ آپ میں سے جس کو اس مقدس غار کی زیارت نصیب ہوئی ہو، کتنی بلندی پہ واقع ہیں، ہیرا تیرے رستے ہیں اب بھی مہکتے کہ تو میرے آقا کے جلووں کی جا ہے۔ وہ جلوہ گاہ مصطفیٰ غار ہیرا کا وہ پر نور ماحول خود تشریف لے کے جاتی اور حضور کو وہاں پر کھانا پہنچاتی، سرکار کی حوال پرسی کرتی۔ 40 برس کی سرکار کی ظاہری حیات ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور پہلی وحی یہ قرآن کی وحی ہے، یہ قرآن کا جلال ہے، یہ قرآن کی ہیبت اور روب ہے، وحی کا یہ جلال تھا، اس وحی کا جس کے بارے میں رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو فولادی پہاڑ اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکتے، اس کے جلال کو سہ نہ سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریت کے ٹیلوں میں بدل جاتے۔ کائنات کی کسی چیز کے اندر مضبوطی نہ تھی، قوت نہ تھی، طاقت نہ تھی کہ اللہ کے وحی کے جلال کو سہ سکتی۔ یہ کمال ہے قلب مصطفیٰ کا، یہ کمال ہے، یہ مشکل کشائی ہے میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کی کہ اللہ کے وحی کے جلال کو اپنے دل پہ جذب کیا اور برداشت کیا ہے، جمال بنا کر قرآن امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم کے بدن پر ایک کپ کپاہٹ طاری ہے، گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے حضور فرماتے زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے چادر لحاف جو ہے وہ اوڑھا دو۔ سرکار لیٹتے ہیں، ام المومن جلدی سے تشریف لاتی ہیں اور آ کر آپ کے اوپر بستر ڈال کر آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو تو بخار ہے اور شدید بخار ہے، اور یہ کپ کپاہٹ کیسی ہے؟ میرے سرکار وحی کے نزول کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو مومنوں کی پیاری ماں کے چند جملے وہ ایسی ڈھارس بنتے ہیں کہ سرکار سے وہ کیفیت چھٹ جاتی ہے اور مصطفیٰ بیٹھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چند الفاظ کیا تھے؟ مومنوں کی پیاری ماں بولیں کلا، ہرگز نہیں، لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کھائیں، آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیم آپ کے دسترخوان پہ پلتے ہیں، غریبوں کی حاجتیں آپ کی دہلیز سے پوری ہوتی ہیں، عرشوں کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ خوف نہ کریں۔ یہ چند جملے ڈھارس بنے، میرے مصطفیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے کزن کو بلایا جو بہت بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے جس وقت وحی کی کیفیت سنی تو انہوں نے اللہ کے شکر میں ہاتھ جوڑ دیے، کہا یہ تو فرشتہ وحی جبرائیل امین ہے جو نبیوں رسولوں اس سے قبل نبیوں رسولوں کی طرف آتے رہے ہیں، تو مجھے اللہ کے حضور امید تھی کہ اس کعبہ کی بستی کے حالات بدلنے والے ہیں۔ اے خدائے بزرگ و برتر تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ جیسا نبی مبعوث فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، چھوٹوں میں چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولا علی کائنات نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اگر پوچھا جائے کہ ان چاروں میں سب سے پہلے کس نے پڑھا تو وہ مومنوں کی پیاری ماں
हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिन्होंने सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ा है। सूफिया ने कलाम किया इस पर कि जिस वक़्त इंसान कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, साहिब कश्फ साहिब करामत बुजुर्ग हो, लेकिन चंद निस्बतें ऐसी हैं जो उस बुजुर्ग से फैज पाने से अक्सर महरूम रह जाती हैं। उनमें पहला नंबर बीवी का होता है, और दूसरा अपने खानदान के अफराद का होता है, तीसरा हर वक्त खिदमत पर रहने वाला जो होता है वो अक्सर फैजान से महरूम रह जाता है, रूहानियत का हिस्सा नहीं पाता। क्यों? ये करीब रहने वालों की निगाह कमियों कोताहियों पे होती है, उयूब पे होती है, इसलिए इन्हें फैज नहीं मिलता। लेकिन ये ज़ाते मुस्तफ़ा है जहां पर सारे कमालात आकर पनाह जिनके दामन में लेते हैं। वो आदमो नूह से ज्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसो आगे, जो सबकी मंजिल वो उसका जादा। हर एक पैगंबर ने हाँ है इसमें, हुजूम पैगंबरा है इसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और खुद ही इनकिलाब लाया। वो इल्म और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। लेकिन यहां पर सबसे पहले कलमा पढ़ती है बीवी, सबसे पहले ईमान लाता है चच्चे का बेटा साथ रहने वाला, सबसे पहले गुलामों में जो है ईमान की दौलत पाते हैं, हर वक्त खिदमत में रहने वाले ज़ैद बिन हारिसा, और दोस्तों में सबसे पहले ईमान लाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये ज़ाते मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम हुजूर का हौसला बढ़ाने वाली जाने आलम इमामुल अंबिया जब तबलीग की गरज से निकलते, मक्का वाले हुजूर को तानो तशनी का निशाना बनाते, गालियां देते, रास्ते में कांटे बिछाते, हुजूर को माज़अल्लाह बुरा भला कहते। हुजूर उनकी बातों से अफसुर्दा होकर पुरमलाल होकर जब हुजूर घर में आया करते तो मोमिनों की प्यारी मां हुजूर की ये ज़ौजा मोहतरमा हुजूर का हौसला बढ़ाती, चंद जुमले कहती, आका का गम गलत हो जाता, हुजूर की वो मलाल वाली जो कैफियत होती वो खत्म हो जाती, और हुजूर का हौसला बढ़ाने के लिए कहा करती, वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे लोग आपका कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम का झंडा उठाएंगे, आपके झंडे के नीचे आएंगे। आप गम न करें, आप फिक्र न करें, आपका इंशाअल्लाह पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचने वाला है। यूं हुजूर का हौसला बढ़ाया करती। ग्रामी कद हजरात, फिर ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर का साथ कैसे दिया, कितना दिया, अल्लाह ताला को रश्क आता रहा, और आसमां के कुदसी हैरान होते रहे, जमीन वाले भी हैरान शश्तर थे कि ये सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली ये खातून शैब अबी तालिब की घाटी में जब मक्का वालों ने हुजूर के कबीले को निकाल दिया मक्का की आबादी से और एक घाटी में महसूर कर दिया, और ये उनका बाइकॉट 3 दिन तक नहीं, 3 हफ्तों के लिए नहीं, 3 महीनों के, 3 साल तक ये जानलेवा, ये सोशल बाइकॉट का ये अरसा है, ये जारी रहा। और इस दौरान सहाबा इकराम कलमा पढ़ने वाले चमड़ों को चूसकर, घास को खाकर, पत्ते खाकर, वो दरख्तों की छाल खा करके अपना पेट भरा करते थे। और मोमिनों के ये प्यारी मां जिनके घर में दर्जनों गुलाम थे, कनीज़ाएं थीं, हुजूर के साथ खड़ी रहीं, डटी रहीं, पत्ते खाती रहीं, घास खाती रहीं, और लेकिन वफा के रिश्ते को जो है वो निभाती रहीं। 3 साल का अरसा इन्होंने वहां पर हुजूर के साथ गुजारा, हुजूर की हिम्मत बढ़ाई, हुजूर का हौसला बढ़ाया, और इस दौरान सरकार के शाना बशाना इस्तिकामत के साथ डटी और जमी रही। आज मोमिनों की प्यारी मां की सीरत कौम की बेटी को पुकार पुकार के कहती है और बता रही है कि शौहर का मकाम क्या होता है। हालात अच्छे हों सारी गुजारा कर लेती हैं, लेकिन जब जिंदगी में हालात कठिन आ जाए, मुश्किलात का दौर आ जाए, तो फिर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना, कदम ब कदम उनके साथ चलना है, उनका हौसला बढ़ाना है। ये मोमिनों की प्यारी मां की सीरत दुख्तरान इस्लाम को रोशनी दे रही है, और एक नमूने के तौर पर इनका उसवा पुकार पुकार कर आज कौम की बेटी को कह रहा है कि ऐ इस्लाम की बेटी, ये जुमले छोड़ दे, ये जुमले तुझे जेब नहीं देते कि
میرا جسم میری مرضی. اے اسلام کی بیٹی، یہ جملے تجھے تیرے لیے روا نہیں ہے کہ اپنا جوتا خود پالش کر لو، اپنا کھانا خود بنا لو، اپنا کام خود کر لو. نہیں نہیں، اگر شوہر نامدار کی خدمت کے اگر اسلوب سیکھنے ہو اور مشکل گھڑی میں شوہر کا ساتھ دینا سیکھنا ہو تو پلٹ کر اے اسلام کی بیٹی مومنوں کی ماں کی سیرت کو دیکھ لینا. پلٹ کر مومنوں کی ماں کی سیرت کا مطالعہ کر لینا. ان 3 سالوں کے اندر مبارک وجود اس قدر نڈھال ہو چکا تھا. 3 سال کے بعد جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے اور حضور اپنے خانوادے کو لے کر جب حضور مکہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اسی دوران بیماری آ جاتی ہے اور آپ شدید علیل ہو جاتی ہیں، اور اسی بیماری کے میں آپ کے وصال کا وقت قریب آ جاتا ہے. وصال کے وقت حضور نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پہ غم کے آثار ہیں. جان عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خدیجہ پریشانی کیسی ہے؟ میں آپ کو مغموم دیکھ رہا ہوں اور یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدائیگی کا وقت آ گیا، فراق کا وقت آ گیا، آخری سانسیں بدن میں چل رہی ہیں اور آپ سے بچھڑنے کا غم ہے اور عائشہ اور ننھی فاطمہ کا غم رلا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، خدیجہ تو اس بات سے راضی نہیں، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اللہ نے جیسے تجھے دنیا میں میری بیوی بنایا ہے، اللہ نے جنت میں بھی ہماری رفاقت اکٹھی رکھی ہے. خدا کی قسم سیرت کی کتابوں میں لکھا، جب میرے مصطفیٰ نے یہ بشارت دی کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی، جنت میں ہم اکٹھے رہیں گے، اسی وقت مبارک چہرے پہ مسکان آ گئی، تبسم آ گیا، اور پھر زبان ہاتھ سے گویا کہہ رہی تھی کہ جو تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ اکبر. اور کہا کہ حضور ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے. بتاؤ خدیجہ کیا؟ حضور اس وقت جو آپ کے مبارک بدن پر چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، آقا میری خواہش ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے اس چادر کا کفن نصیب ہو جائے، مجھے یہ آپ کی چادر کفن کے لیے مل جائے. یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ زاروں قطار رو دیے، آقا کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں بن گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرتے محبت میں گم ہو کے آقا نے یوں خراج تحسین پیش کیا، فرمایا لو سألتنی عن جلدی لآتیتک یا خدیجہ. خدیجہ تو مجھ سے میری چادر مانگتی ہے، اے محسنہ اسلام تیرے اسلام پر احسانات اتنے ہیں، تو نے یوں محبت دی ہے اور میری یوں عزت و تکریم کی ہے اور میرے شانہ بشانہ میرے مشن کی ساتھی اور رفیقہ حیات رہی ہو. اگر تو آج محمد مصطفیٰ کو کہتی کہ کھال اتار کے تجھے پیش کیا جائے تو میں اپنی کھال تجھے پیش کر دیتا، تو چادر مانگ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں روح کف انصری سے پرواز کر گئی، اسی چادر میں حضور نے کفن دیا. ابھی نماز جنازہ فرض نہ ہوئی تھی، جنت المعلی کے اونچی جگہ پر میرے مصطفیٰ جان عالم نے اپنی اس زوجہ مومنوں کی پیاری ماں ان کا روضہ پاک بنایا. آج بھی ان کے روضہ پاک پر اللہ کی رحمتوں کا نزول برس رہا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات وہاں پر ریم جم کی طرح برستے دکھائی دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو پاک دہلیز کی زیارت بھی نصیب فرمائے، حاضری بھی نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی بار بار اللہ حاضری اور ان مقدس مقامات کی اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے. بڑے احسانات ہیں، میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی انہیں ان کے احسانات کے ساتھ یاد رکھا. ایک موقع پر جب حضور ان کو یاد کر رہے تھے، مومنوں کی پیاری ماں محبوب خدا اما عائشہ پاک نے کہا، حضور اس سرخ گالوں والے کے علاوہ لگتا ہے کوئی کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی. حضور غضبناک ہو گئے، سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں دی. اے عائشہ تجھے کیا بتاؤں، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس کا یہ وصف تھا، اس کی یہ شان تھی. آخری سانسوں تک حضور نے اپنی زوجہ کی وفاؤں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ام المؤمنین کے روضہ پاک پر، اور ان کے طفیل ہمارے حال پر بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر اللہ رحم فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونور عظمتك يا ذا الجلال والإكرام. خلقتنا فلك الحمد، رزقتنا فلك الحمد، هديتنا للإسلام فلك الحمد، أعطيتنا رمضان الكريم فلك الحمد، وجعلتنا من أمة حبيبك الكريم فلك الحمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا
محمد وعلى آله وإترته وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه ومن تابعهم إلى يوم الدين أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. پروردگار عالم، اس حاضری کو اپنے جناب میں قبول فرما، منتظمین سے لے کر کے شرکاء تک سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، حضور کی ہر نسبت کا ادب، تعظیم اور حیا نصیب فرما. ان با وفاؤں لوگوں کی وفاؤں کے طفیل ہمیں حضور کا وفادار بنا، حضور کی سنتوں کا متبع بنا، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنا عرفان اپنے حبیب کی پہچان نصیب فرما، غلامی مصطفیٰ کے تقاضے سمجھ کر پورے کرنے کی سعادت عطا فرما. اس مرکز اسلام کو صبح قیامت تک یوں ہی اے اللہ بارونق رکھنا، ان کی رونقوں میں اضافہ فرما. قبلہ پیر صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرما، جملہ معاونین کو برکتیں عطا فرما، دین و دنیا آخرت عاقبت انجام بہتر فرما. ہمارے ملک کے بارے میں اے اللہ پاک جو صہیونی اور ہندو یکجا ہو رہے ہیں، اے اللہ اس ملک کے خداداد کی خود حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر شریروں سے اپنی پناہ نصیب فرما. اہل غزہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اجمعین برحمتک یا